بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین حضرات، آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں جناب الطاف حسن قریشی صاحب سے۔ بہت کہنامہ صحافی ہیں اور مدبر ہیں، دانشور ہیں اور ملک کی ایک ممتاز شخصیت ہیں، اور ان کی زندگی بہت طویل جد و جہد کا نام ہے۔ اور بہت شکریہ الطاف صاحب، آپ سے گفتگو کا موقع ملا۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان بنیادی طور پہ یہ جو جنگ ستمبر کے اوپر آپ نے کتاب لکھی، اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو اس درخشاں جو ہمارا ماضی ہے اس سے آگاہ کریں، کیونکہ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ باتیں نہیں بتائی جا رہی جو بتانی چاہیے۔ تو الطاف صاحب ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے، جو کیا پس منظر تھا اس کتاب کو لکھنے؟ مجھے کتاب کا لکھنے کا تو جو تحریک پیدا اس لیے ہوئی کہ میں نے چونکہ سن 65 کی جنگ کے تمام محاذوں کو کور کیا تھا خود جا کر، اور اپنے لوگوں سے، افسروں سے، نوجوانوں سے ملا تھا اور ان سے ساری تفصیلات پتہ کرتا رہا اور پھر لکھتا رہا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ بھی ایک بڑی عظیم تاریخ جو ہے وہ رقم ہوئی ہے ہمارے فوجی نوجوانوں نے، افسروں نے، جب سن 65 کی جنگ ہوئی، جس میں جو بھی اسباب بنے، ہندوستان نے، بھارت نے ہم پر 6 ستمبر تھی غالباً، وہ سن 65 کی، انہوں نے حملہ کر دیا اچانک ہی، لاہور پر بھی کر دیا، پھر بعد میں سیالکوٹ پہ بھی کر دیا، پھر بعد میں اور جگہ پر بھی انہوں نے حملے کیے۔ تو ہماری فوج نے، ہمارے نوجوانوں نے بڑی پامردی سے اور ایمانی جذبے کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، جو طاقت میں، یعنی اسلحہ کے لحاظ سے اور افرادی قوت کے لحاظ سے 5 گنا بڑی طاقت تھی پاکستان کے مقابلے میں۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور جب بھی بیان ہم کرتے تھے، بلکہ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال بعد ہی میری ملاقات ہوئی اپنے ان کے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل صاحب سے۔ میں ان سے انٹرویو لینے گیا، انہوں نے پوچھا تم نے کیسے کیا اتنی بڑی طاقت، اور تمہاری جو طاقت کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ میں کہا جی بس یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو، افسروں کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اکرام تھا، اسلام سے وابستی ہے، ایمانی جذبہ تھا، تو وہ بس اسی جذبے، وہ تاریخ، ہماری روایات، تو وہ بڑے دیر تک کیونکہ اس کے وہ بعد ہی ان کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، بعض نقشہ چوری بن گیا، تو اس میں تو ہماری یہ 65 کی جنگ کی۔ تو پھر میرے بہت عرصے گزرنے کے بعد پھر میں نے مختلف مراحل دیکھے، کہ ایک وہ مرحلہ دیکھا تھا جس میں یہ جنگ ہو رہی تھی اور پورے عوام جو تھے وہ جال چھڑک رہے تھے فوج پر، اور فوج جو تھی وہ عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی تھی، شہادت کی جام پی رہی تھی۔ تو ایک وہ حد میں نے دیکھا، پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس جو کیفیت تھی وہ ہم آہنگی کی، اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، لوگ مختلف قسم کے اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، اور کچھ ایسے سیاسی واقعات بھی ہوئے جس کی وجہ سے فوج کی پوزیشن پر حرف آنے لگا۔ تو پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ 17 روزہ جو جنگ تھی، جس میں ایک عظیم تاریخ جو تخلیق ہوئی تھی اور جس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، تو ان کی ساری جو کیفیت ہے، جس کیفیت میں وہ جنگ لڑی گئی، نوجوان کس طرح آگے بڑھے، دشمن کیسا حملہ آور ہوا، تو اس کی تمام تفصیلات لکھی جائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اور پھر ہم وہ نوجوان نسل تک بھی منتقل کر سکیں۔ اچھا قریش صاحب، یہ فرمائیے کہ ہمارا جو تنازع ہے بنیادی طور پہ بھارت کے ساتھ، وہ ہے کشمیر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، بالکل ہماری یعنی حکومت کا یا ہماری ریاست کا حصہ ہے، جبکہ انڈیا نے اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہی وجہ بنی اس جنگ کی۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کشمیر سے شروع ہوا، جب وہاں جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی۔ آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ نہیں، یہ تو بات بالکل درست بات ہے۔ بات یہ کہ میں نے اس کتاب میں ایک مقدمہ لکھا ہے جو 50 صفحات پر مشتمل ہے،
اس میں نے اس جنگ کے جو محرکات ہیں ان سب پر گفتگو کی ہے، یعنی کشمیر پر بھی بات کی ہے. اس کے علاوہ بھی جو مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے درمیان جو ایک بہت بڑے فاصلے ہیں، ذہنی فاصلے ہیں، نفسیاتی فاصلے ہیں، تہذیبی فاصلے ہیں اور نقطۂ نظر کے فاصلے ہیں، ان سب کا میں نے ذکر کیا ہے. اور میں نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں کب آئے، ان کے آنے سے ہندوستان کی تہذیب پر، اس کی تاریخ پر، اس کی جغرافی پر کیا اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور پھر جب وہ آگے چل کر جب وہ مسلمان جو تھے، جو حکمران تھے، وہ اپنی اور عیاشیوں میں پڑ گئے یا غفلت میں چلے گئے، اس کے نتیجے میں وہ پھر انگریزوں کے غلام ہو گئے. اس انگریزوں کی جو غلامی تھی، جو یعنی جو شروع ہوتی ہے 1858 سے پہلے شروع ہو گئی تھی. بنگال میں تو یہ 1757 میں ہو گئی تھی. تو یہ 200 سال جو مسلمان انگریزوں کی غلامی میں رہے، اور انہوں نے پھر کس طرح آزادی کے لیے جنگ لڑی، اور اس جنگ لڑتی ہوئی انہوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا، اور انہوں نے کیسے، یعنی جو تھی ساری جنگ جو تھی وہ آئینی اور قانونی حدود میں رکھ کر لڑی. یہ اس کا بڑا کمال تھا. وہ سب باتوں کا میں نے اس مقدمے میں ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس جنگ کی اصل اسباب جو فوری اسباب بنے وہ کیا بنے، اور اس میں کشمیر جو تھا وہ اس کا کلیدی مسئلہ تھا، جس پر ہندوستان نے جھوٹ بول کر اور ایک بالکل دروغ گوئی سے کام لے کر ساری دنیا کو یہ باور کرا دیا تھا کہ مہاراجہ کشمیر نے الحاق جو ہندوستان کے ساتھ جو الحاق کی دستاویز ہے اس پر دستخط کر دیے. تو میں نے بتایا کہ یہ سارا غلط تھا، اور اس کا سب سے پہلا پول جو کھولا وہ برطانوی مصنف نے کھولا، یعنی کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. اس نے جب ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ پر تحقیق شروع کی، تو ان کی کتاب آئی ہے انکمپلیٹ پارٹیشن. ان کا نام ہے مسٹر لیمب. یہ لیمب جو تھے، انہوں نے جب وہ تحقیق شروع کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی یہ ہندوستان جس کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر مہاراجا نے دستخط کر دی ہے، وہ تو دستاویز کہیں موجود ہی نہیں ہے کہیں. ہاں، اس نے ایسے شواہد پیش کیے، آپ سنیں گے تو آپ کو اتنی حیرت ہوگی کہ ہم یعنی پاکستانی جو تھے یہ کیا کر رہے تھے، ہم اس کا کھوج کیوں نہیں لگا سکے. میں مسٹر لیمب سے ملا لندن میں، ایک وہاں سیمینار ہوا تھا کشمیر پر، مجھے بھی انہوں نے بلایا، تو اس میں وہ چیف گیسٹ تھے. تو میں نے ان سے پھر 1.5-2 گھنٹے اور گفتگو کی، انہوں نے اور بہت سی باتیں کی. لیکن جو ہندوستان نے، بھارت نے، گورنمنٹ نے جو پروپیگنڈا کیا، جو کہانی گھڑی، وہ یہ تھی کہ 26 اکتوبر کو 1947 کو وی پی مینن جو ایک سرکاری افسر تھے، کسی زمانے میں تو وہ وائس رائے کے یعنی آئینی مشیر بھی تھے، اور وہ بہت بڑے معتمد تھے سردار پٹیل کے. تو بھارت نے یہ ڈرامہ رچایا، یعنی یہ کہا کہ 26 اکتوبر کو وی پی مینن وہ جموں گئے، وہاں پر مہاراجا آئے ہوئے تھے سری نگر سے، اور انہوں نے اس کے جو دستاویز تھی الحاق کی اس پر دستخط کیے. اور مینن صاحب جو تھے وہ 26 کی رات کو واپس جو تھے وہ دہلی آ گئے. اس میں یہ کہا انہوں نے کہ اس نے دستخط بھی کر دی ہے، اور اس نے امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی بھارت کے حوالے کر دی ہے. چنانچہ اگلے دن یعنی 27 تاریخ کو صبح 6 بجے بھارت نے اپنی فوجیں طیاروں کے ذریعے، جنہیں بھارتی ہوا باز اڑا رہے تھے،
اس کے ذریعے سری نگر میں اتار دی اور سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس کے بعد ہی پھر وہ جو تھے وہ آگے بڑھنے کا۔ اب اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ یہ تو بالکل لغو بات تھی، بالکل فریب تھا، فراڈ تھا۔ اصل حقیقت اسے بتائی کہ اس وقت جو ڈپٹی ہائی کمشنر تھے بھارت میں، مسٹر سائمن ان کا نام تھا، وہ ہر روز کی واقعات کی ڈائری لکھتے تھے۔ انہوں نے 26 اکتوبر کی ڈائری بھی لکھی، اور وہ ڈائری انہوں نے ڈیو کی شکل میں 7-8 جگہ بھیجی۔ اس میں انہوں نے ایک ڈیو کی شکل میں انہوں نے پاکستان میں جو برطانوی سفیر تھے ان کو بھی بھیجی، اور انہوں نے پھر وہ دولت مشترکہ میں وہاں بھی بھیجی، اور وہ ابھی تک وہ جو ہے برطانیہ کا جو ہے اس میں آرکائیو میں وہ محفوظ ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ لکھا، ذرا اندازہ کیجیے، اس نے یہ لکھا کہ میں نے ایک ضروری کام کے لیے وی پی مینن کو ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے ضروری ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں تو جموں جا رہا ہوں، تو میری تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو پھر کل پرسوں کا وقت رکھ لیں گے۔ تو یہ کوئی دوپہر کا وقت تھا، تو میں نے سوچا کہ بھی وہ اگر جموں جا رہے ہیں تو میں اس سے ایئرپورٹ پہ جا کے مل لیتا ہوں، کوئی ضروری کام تھا۔ چلو جی، میں پالم ایئرپورٹ پہ پہنچا تو دوپہر کا وقت جو تھا وہ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ تو جب میں پہنچا تو میمن صاحب جو تھے وہ واپس دہلی آنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ یہ جو طیارہ ہے یہ رات کے وقت جموں جو ہے وہ وہاں اتر نہیں سکتا، اس لیے یہ جہاز اب نہیں جائے گا۔ چنانچہ میں اور وہ دونوں اپنی اپنی کاروں میں ہم واپس دہلی آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے پھر میں کسی وقت جاؤں گا جموں، پھر تو بتائیے 26 تاریخ کو تو وہ جموں نہیں گئے۔ یہ تو ان کی اس خط سے۔ دوسرا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ بعد میں اس نے مینن نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ میں جو کشمیر کا وزیر اعظم تھے مہاجن، میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ تو مہاجن نے اپنی جو یادداشتیں ہیں اس میں اس کی تردید کر دی کہ میں تو اس کے ساتھ گیا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بات بھی اور یہ بات بھی، پھر انہوں نے واقعات سے یہ بھی ثابت کیا، یہ ہمارے جو مسٹر لیم ہیں، کہ اس روز جو مہاراجا تھے وہ جموں گئے ہی نہیں تھے۔ اچھا، کمال کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری یہ بھارت تھا، اس کا سارا پول جو تھا وہ مسٹر لیم نے کھولا، اور اس نے کہا یہ سب فراڈ تھا جو انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد دیکھیے نا کتنا بڑا یہ ہوا، قائد اعظم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اس طریقے سے وہاں فوجیں بھیج دی ہے، تو انہوں نے اپنے اس وقت جو گریسی تھے، وہ جنرل گریسی، اس کو کہا کہ تم فوری طور پر سری نگر پر قبضہ کر لو، کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، فراڈ کیا ہے، کوئی الحاق نہیں ہوا، اور انہوں نے زبردستی۔ تو اس نے گریسی جو تھا اس نے کہا جی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کھولتے یہ بات۔ اس نے بجائے اس کے کہ ان کی حکم پر عمل کرتے، اس نے جو آکر لیگ تھے وہاں اس وقت جو دونوں فوجوں کا وہ سپریم کمانڈر تھے، آکر لیگ، وہ دونوں پاکستان کی فوج اور بھارت کی فوج دونوں کے وہ سپریم کمانڈر تھے، آکر لیگ۔ اس نے آکر لیگ سے بات کی کہ قائد اعظم مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آکر لیگ نے قائد اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، ان سے کہا دیکھیے میں آپ سے ملنے کے لیے کل آ رہا ہوں، آپ اپنے آرڈر جو ہیں ابھی اس پر اصرار نہ کیجیے گا، میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں۔ خیر وہ اگلے دن آئے، اگلے دن آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے فوج میں اعلیٰ پوزیشن پر انگریز افسر جو ہیں وہ تعینات ہیں،
اگر یہ جنگ ہو گئی تو پھر ہمیں دونوں طرف سے اپنے فوجی افسروں کو وہاں سے نکالنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے پھر ایک نیا کرائسس پیدا ہوگا. اس لیے آپ اس پر اصرار نہ کریں, ہم مناسب وقت پر اس کا جو ہے وہ آپ کفارہ ادا کر دیں. خیر لیکن وہ تو قبضہ کر لیا تھا اور 2 سال وہ تو ہو گیا, اور اس کے بعد لیکن اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ پھر 2 مہینے کے بعد پھر اسی گریسی نے جب کشمیر پر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو اس گریسی نے بہت بڑی بردباری سے اور بڑی پیشہ ورانہ مہارت سے جنگ لڑی پاکستان کی طرف سے, اور ہندوستان جو تھا وہ سرنڈر کرنے پر مجبور ہو ہی رہا تھا کہ سیکورٹی کونسل کی طرف سے حکم آ گیا, جنگ بندی کا حکم آ گیا. تو یہ صورتحال تھی کشمیر کے حوالے سے کہ کتنی غلط بیانی سے کام لیا. 26 تاریخ اور 27 تاریخ اس لحاظ سے 27 اکتوبر جو ہے یہ بہت ہی منحوس اور بہت ہی یعنی اس لحاظ سے تاریخ دن ہے ہماری تاریخ کا کام. اچھا الطاف صاحب ایک اور بات بتائیے کہ ان بھارت کی جو رہنما ہیں جتنے بھی پولیٹیشنز گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی کمٹمنٹ سے روگردانی کی ہے. اب دیکھیے نا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے علاوہ جیسے سنتاس منصوبہ ہوا, بے شمار ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات کبھی بھی ٹھیک ہونے کی طرف گئے. خاص طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قرارداد یہ جو تھی اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور وہ اس میں تھا کہ حق خود ارادیت دیا جائے گا اور سب سے ووٹ کے ذریعے رائے لی جائے گی. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں یہ تو بات ہے. دیکھیں ہندوستان بھارت کی جو قیادت تھی پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد, اس کی تو سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ پاکستان بننے نہ پائے. دوسری خواہش یہ تھی کہ اگر بن جائے, جب ان کو پتہ چلا کہ اب یہ بن گیا ہے تو پھر ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے. چنانچہ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں جب کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو جو لوگ پیغام بھیجتے ہیں وہ عموماً مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں اور یہ بھیجتے ہیں کہ بھی ہم آپ کی دعا گو ہے کہ آپ سلامت رہیں, ترقی کریں. اس کے مقابلے میں پنڈت جواہر لال نہرو جو بھارت کے وزیر اعظم تھے, جو اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر بھی کہتے تھے, انہوں نے کیا بھیجا پیغام یوم آزادی پر کہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا. وہ مجبور ہوگا, ہمارے قدموں میں آ کے گرے گا اور ہم سے منت کرے گا کہ ہمیں دوبارہ اپنے ہاں شامل کر لیجیے. الطاف صاحب اس میں یہ بھی بتائیے کہ مولانا آزاد نے بھی کوئی اس قسم کی بات کی تھی؟ نہیں, مولانا آزاد کی میں نے تو ان کی جو کتاب پڑھی اس میں یہ تو نہیں, لیکن مولانا آزاد جو تھے وہ بہرحال پاکستان کے حق میں نہیں تھے, اور وہ سمجھ میں نہیں آتے اتنا پڑھا لکھا آدمی اور سارے چیزوں کو سمجھنے والا. ان کی تحریر انہوں نے تو مسلمانوں میں بڑی آزادی پیدا کی تھی نا, ان کا ہلال جو تھا. لیکن جب یہاں آئے تو سیاسی معاملے میں وہ کانگریس سے اتنے زیادہ ملوم ہوئے ان کے فلسفے سے کہ وہ پاکستان کے بننے کے خلاف ہی باتیں کرتے رہے. اور انہوں نے یہ کہا جس کا ان کے جو ان کے فداکار ہیں وہ کہتے ہیں یہ کتنا بڑا وہ مستقبل بین تھا. اس نے کہا یہ پاکستانی مشرقی پاکستان جو ہے یہ 20-25 سال سے زیادہ نہیں رہ سکے گا. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, تم نے یہ کیا بات کر دی, تم نے جو بات کی ہے ایک تو تم نے نیگیٹو بات کی. افسوس ہوا نا, ابوالکلام آزاد جن کی ہم تفسیر پڑھتے تھے, جن سے ہم بڑے ملوم تھے اور ہم ان کی علمیت پر, اور ان کا بڑا کام تھا, لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تو دل اتنا دکھا. تو بھئی یہ کیا بات, یہ کون سی بات جو تم نے نہیں کہہ دی ہے. بھئی ایک 2 خطے تھے الگ الگ, بلکہ جب دیکھیے نا جب جو دہلی کا کنونشن ہوا سن 46 میں, جس میں تمام وہ لوگ شامل ہوئے جو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر اسمبلیوں میں آئے تھے, قائد اعظم نے سب کا کنونشن بلایا. اس کنونشن میں سہروردی نے قرارداد پیش کی اور اس میں یہ کہا کہ اب ہم
جو ہے پہلے تو یہ تھا نا کہ جو قرارداد لاہور تھی اس میں مشرقی اور مغربی خطوں کا ذکر کیا تھا اور اسٹیٹس کا ذکر کیا تھا، ریاستوں کا لفظ، مطلب مقصد یہ تھا کہ دو الگ الگ ریاست. لیکن یہ جب سن 40 میں قرارداد چھوڑ بندی نے پیش کی تو اس میں کہا نہیں ہم شمال مغربی اور شمال مشرقی خطوں پر مشتمل ایک پاکستان کی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی پہلی بات پاکستان کی ریاست کا مطالبہ جو ہوا وہ سن 40 میں ہوا. اس قرارداد کے خلاف ایک بنگالی دوست نے جو اس وقت مسلم لیگ کے اہم ذمہ دار آدمی تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں. ایک تو آپ قرارداد لاہور جو ہے اس میں آپ ترمیم کر رہے ہیں. قرارداد لاہور میں اسٹیٹس کا لفظ ہے، اب آپ اسٹیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ آپ قرارداد لاہور میں آپ کو اس میں ترمیم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ دو یہ خطے بالکل الگ الگ خطے ہیں. ان کے تہذیب، ان کا مذہب، رہن سہن، سوچ اور ان کی سیاسی سوچ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ اکٹھے نہیں چل سکیں گے. تو مطلب یہ کہ یہ باتیں تو لوگ جو تھے، جو بھی سوچنے والے لوگ تھے، وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے. تو ابوالکلام آزاد نے ایسی کیا مار دیا تھا، بلکہ انہوں نے ایک منفی سوچ کا اظہار کیا تھا. تو یہ تو تھا. تو چنانچہ جی الطاف حسن قریشی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. آپ نے پس منظر بیان کیا 65 کی جنگ کے حوالے سے، بہت انفارمیٹیو گفتگو کی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ الطاف حسن قریشی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. بہت انہوں نے مستند حوالوں سے بات کی ہے کہ کس طریقے سے ہندو جو لیڈرشپ تھی اس نے بار بار پاکستان کو دھوکہ دیا، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ انہوں نے بہت بڑے دھوکے کی بات کی کشمیر کے حوالے سے. اب ہم الطاف صاحب آپ سے پوچھیں گے، آپ اگلے مورچوں پہ بھی گئے. 65 کی جنگ بڑی خوفناک جنگ تھی، ہم بہت محدود تعداد میں تھے، ان کے پاس بہت وسائل تھے. تو آپ نے کیا دیکھا وہاں جا کے، اس سے بتائیے ہمارے بچوں کو. دیکھا تو یہی کہ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو جنگ یہ ستمبر کی جو جنگ تھی اس کی نظیر جو عصر حاضر کی تاریخ میں تو کہیں نہیں ملتی. یعنی اتنے کم لوگ، اتنے کم وسائل، انہوں نے جتنی جرأت، بہادری اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کو شکست دی ہندوستان کو، جو اس کے عزائم تھے، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ اس جنگ میں ایسے ایسے کارنامے، ایسے ایسے معجزے سامنے آئے جن کا ذکر کرتے ہوئے یعنی جو مسلمانوں کی جو پوری تاریخ، جو پرانی تاریخ جو وہ یاد آتی ہے. تو اس میں ہر طرح سے، جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا اور ذکر بھی کیا کہ بری اور فضائی اور بحری تینوں افواج کے نوجوانوں اور افسروں نے بلا مبالغہ ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کو پڑھ کر خون تازہ بھی ہوتا ہے اور ایک عزم بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں اسی طرح سے چوکس رہنا چاہیے اور اسی طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب دیکھیے، ہندوستان نے، بھارت نے جو چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کسی طرح سے جنگ شروع ہو جائے، اس نے سن 65 کے مارچ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا جو تیل ہے، زیر زمین تیل ہے جس علاقے سے نکلتا ہے، اس پر پاکستان نے قبضہ کر لیا. جی ہاں، یہ جو ہمارا سندھ میں جو تھا، جو جس پر پھر جنگ ہوئی. تو خیر اس کے بعد اس نے چند جو تھے ہمارے جو پوسٹ تھی اس پر قبضہ کر لیا، بھارت نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد پھر پاکستان جو تھا وہ حرکت میں آئی فوج، اور اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ بریگیڈیئر ٹکا خان جو تھے
وہ لیڈ کر رہے تھے پاکستان کی فوج کو، اور انہوں نے پھر ہندوستان کی فوجوں کی اتنی پٹائی کی کہ ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی قوم کو کیا بتائیں کہ ہم سے ہم پر کیا گزری ہے۔ چنانچہ اس وقت شاستری وزیر اعظم تھے، اس نے کہا کہ بھی ہم اس کا انتقام جو ہے یہ ہم اپنے حساب سے اور اپنے وقت پر پاکستان سے لیں گے، یہ اس نے اعلان کر دیا۔ پاکستان نے یہ کیا کہ بھی جنگ تو شروع ہو گئی تھی، لیکن اس نے پھر جو برطانوی وزیر اعظم تھا ولسن، اس سے درخواست کی کہ بھی ہمارا آپس میں جو یہ کنفلکٹ ہے اس میں آپ اس میں سمجھوتا کروا دیجیے۔ چنانچہ اس نے وہ بیچ میں پڑا اور بہت سے مذاکرات کے بعد وہ 30 جون کو ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ وہ دستخط میں یہ کہا گیا کہ بھی فوجیں جو ہیں 10 دن کے اندر اپنی پرانی پوزیشنوں پر چلی جائیں گی دونوں طرف۔ اس میں یہ بھی طے ہوا کہ جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں وہ بھی طرف کر دی جائیں گی۔ اس میں یہ بھی طے ہوا کہ جو آپ نے مورچے کھودے تھے وہ بھی جو ہے اس کو بھی بھر دیا جائے گا، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے اشتعال کی کوئی کیفیت پیدا ہو۔ پاکستان نے جیسے کہ اس کی تاریخ ہے، اس نے اس معاہدے پر بنوعن عمل کیا، اور چنانچہ وہ مورچے بھی بند کر دیے گئے، وہ بھی کر دی گئی، فوجیں بھی اپنی پرانی جگہوں پہ چلی گئی۔ لیکن ہندوستان نے ایسا نہیں کیا، وہ ادھر تھوڑا بہت ہوگا لیکن اس نے اپنی تیاریاں جو تھی وہ جاری رکھی، اور وہ پاکستان کی سرحد کے قریب بھی منڈلاتا رہا۔ اب یہ ہوا کہ اب ہماری فوجیں جو تھی دیانتداری سے چونکہ ہم نے عمل کیا تھا، اس لیے ہماری فوجیں تو بے رکو میں چلی گئی تھی، اور ہم نے جو تارے بارڈر پر تار وغیرہ لگائے تھے وہ سب ہم نے ختم کر دیے تھے۔ چنانچہ پاکستان پر اچانک حملہ کیا بھارت نے 5 اور 6 کی رات، اور سب سے پہلا اس کا حملہ جو تھا وہ لاہور میں۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے، اب جو میں نے لوگوں سے ملا اور لکھا کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ 5 تاریخ ہی کو دوپہر کو لاہور میں فوجی جو تھے اعلیٰ افسر ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کا جو طرز عمل ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں کچھ فوجیں پاکستان کو اپنے آگے بھی بھیج دینی چاہیے احتیاطاً، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اس سے جو میٹنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں 5 کی رات کو ہماری 2 کمپنیاں، ایک باٹا پور پر اور ایک برکی پر، یہ وہاں چلی گئی، اور وہ ایسا ہی تھا کہ چلو مین جو فوکس تھا وہ لاہور تھا۔ لاہور میں اس تو جب وہ چلا، لاہور سے ہاں اس نے جب وہ چلا، اس کا جو کمانڈر تھا بھارتی فوج کا، اس نے کہا کہ ہم 6 تاریخ کی صبح کو جب خانہ میں ناشتہ کریں۔ ہے جی یہ بہت بڑا لطیفہ ہے۔ ہاں کہ جب خانہ میں ہم اپنی فتح کا جشن منائیں گے، یہ اعلان کر کے وہ چلے۔ اس کے بعد پھر جو ہوا، باٹا پور پر بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، وہ جو پل تھا بیاربی پر جو پل بنا ہوا تھا اس پر اتنی 10-12 گھنٹے اس پر جنگ ہوئی، کیونکہ وہی فیصلہ کل بنانا تھا کہ اگر ہندوستان اس پل پر قبضہ کر لیتا تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے اس کو روکنا مشکل ہوتا، کیونکہ وہ پوری 2 ڈویژن کے ساتھ آیا تھا، یعنی باٹا پور پر بھی ایک ڈویژن اور برکی پر بھی ایک ڈویژن، جبکہ ہماری دونوں طرف ایک کمپنی، اس پر ایک تو میجر شفقت بلوچ تھے وہ کام کر رہے تھے، ادھر جو تھے وہ میجر جو تھے تجمل حسین تھے وہ کام کر رہے تھے، کرنل تجمل حسین، ان کے پاس بٹالیاں تھی۔ تو یہ جناب یہ اچانک حملہ ہوا۔ اس اچانک حملے میں لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے
کہ شفقت بلوچ جو برقی پر جس کی جو کمپنی تھی برقی پر تعینات تھی، اور وہاں اس کے مقابلے میں ہندوستان پورا ڈویژن لے کر آیا تھا اور ٹینکوں کی تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، لیکن اس شفقت بلوچ نے اپنی اس چھوٹی سی کمپنی کے ساتھ 9 گھنٹے تک پورے ڈویژن کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی فورسز کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ڈیفنس پوزیشنز پر آ جائے. یعنی یہ اتنا بڑا کام تھا کہ اگر وہ 9 گھنٹے ان کو فوج کو وہاں نہ روک لیتے اور وہ فوج ہندوستان پاکستان پل کراس کر کے اس کا ہڈارہ کر کے آ جاتی تو پاکستان میں تو اسے روکنے کے لیے ابھی فوج تیار بھی نہیں تھی. اس کا اتنا بڑا کارنامہ. اس کے بعد پھر وہاں اس کے بعد میجر بھٹی آ گئے، عزیز بھٹی آئے. میجر بھٹی وہاں جو تھے وہاں شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد نتیجے میں نوجوانوں میں اتنا جوش و خروش پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آخری خون اور آخری گولی تو لڑیں گے. چنانچہ پھر وہ ڈٹے رہے اور فوج کو، ہندوستان کی فوج جو سمجھتی تھی کہ لاہور تو ہم فوراً ہی پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے باٹا پل کا جو پل تھا اس پر بھی بڑی جنگ ہوئی. اس پہ کرنل تجمل صاحب نے بہت زبردست کام کیا وہاں، اور ان کے سارے لوگوں کی محنت سے پھر وہ جو تھا باٹا پل کا پل جو تھا وہ اڑا دیا گیا اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا رات کے 2 بجے کتنا پورا ہم تو پورا علاقہ لڑ گیا تھا اس دھماکے کے بعد. تو جناب ان لوگوں نے کس طرح لڑ کر 2 ڈویژن فوج کا مقابلہ کیا. پھر یہی معاملہ جو تھا پھر سیالکوٹ میں ہوا. وہ چمنڈا میں 3 ڈویژن فوج لے کر آ گئی، وہ ٹینکوں کی فوج، اور سب سے بڑی جنگ لڑی گئی وہاں. اور وہاں بھی پاکستان نے ان کے ڈینکوں کا قبرستان بنا دیا اور اللہ کے فضل سے وہاں فتح یاب ہوئی. اچھا الطاف صاحب، اس سے آپ نے بری فوج کا ذکر کیا، اس میں ہماری فضائی فوج کا بڑا رول ہے. آپ نے اپنی کتاب میں تفصیلاً لکھا ہے کہ امرتسر تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، ان کے ٹینک تھے. اور اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے جو بنگالی فائٹرز تھے، خاص طور سے ایم عالم جیسے لوگ جو تھے، کمال کی انہوں نے جنگ لڑی. اور مطلب ہماری فضائیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پہ آپ بتائیے گا ذرا. یہ اس میں یہ ہے کہ میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ سب لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ سن 65 کی جنگ میں کامیابی کا بہت بڑا عنصر جو تھا وہ پاکستان ایئر فورس تھی. یعنی پاکستان ایئر فورس جس طرح اس نے کام کیا وہ کام نہ کرتی تو ہماری جو تھی نا یہ انفینٹری یہ اس طرح سے پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہر موقع پر ایئر فورس نے ان کو اتنی مدد فراہم کی اور دشمن کے اوپر اتنے صحیح ٹارگٹ لگا کر ان پر حملے کیے اور ٹینک کے ٹینک جو تھے انہوں نے تباہ کیے، جس کی وجہ سے پھر ان کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہوئی. تو اس میں تو دیکھنے بات یہ ہے کہ یہ جو ایئر فورس تھی اسے تیار کیا تھا ایئر مارشل اسغر خان نے. ایئر مارشل اسغر خان پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف تھے. انہوں نے بڑی محنت سے اس کو تیار کیا، لیکن یہ عجب اتفاق ہے کہ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی اور ان کی جگہ ایئر مارشل نور خان آئے. ایئر مارشل نور خان بھی بہت بہادر تھے اور وہ بھی ایئر فورس میں تھے اور انہوں نے بھی ایئر مارشل اسغر خان کے ساتھ. چنانچہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، اس میں میں نے لکھا ہے کہ جب 2 ستمبر کو جب ہم چھم جوڑیا کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو پاکستان کے مقابلے میں بھارت اپنی ایئر فورس لے آئے. حالانکہ وہ اس طرح کی جنگ میں عموماً ایئر فورس استعمال اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آخری بلا نہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی فوج لے آئے، اپنی ایئر فورس کو لے آئے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری طرف سے جو ایئر فورس کی ٹیم گئی اس کی قیادت خود نور خان کر رہے تھے، ایئر مارشل نور خان کر رہے تھے. اور ایک پہلے دن ہی پاکستانی ہوا بازوں نے بھارت کے 4 ہیلیکاپٹر گرا دیے
اور اس سے اس کی ایسی کمر ٹوٹی کہ پھر وہ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. اسی طریقے سے ہر جگہ پر جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی، بلکہ آپ کو وہ جو زیمبو جو ہے اس کا نام پڑ گیا تھا، تو جس میں ایم عالم کا ذکر آپ کر رہے ہیں، رفیقی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. ان لوگوں نے، رفیقی صاحب تو وہ تھے کہ جنہوں نے ہندوستان یعنی بھارت کی سرزمین پر جا کر 3 ایئرپورٹ پر حملہ کیا، ان کو ناکارہ کیا. اس میں پٹھان کوٹ تھا، آدم پور تھا، ہلوارہ تھا، جو جہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے. تو انہوں نے آگے بڑھ کر دشمن کی سرزمین میں گئے، رفیقی صاحب اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ گئے، اور انہوں نے وہاں 6 ہیلیکاپٹر گرائے. لیکن یہ ہے کہ اس کاوش میں وہ خود بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی بھی شہید ہوئے. چلتا صاحب ایک اور بات بتائیے، آپ نے اپنی اس کتاب میں بحری فوج کا بھی ذکر کیا ہے، اور دوارکا کا جو بہت بڑا مارکا ہوا تھا اس کے بارے میں ذرا آپ ہمارے بچوں کو. جی ہاں، دوارکا پر کا پوری تفصیل سے میں نے ذکر کیا ہے، اور میں خود دوارکا، چونکہ میں تو وہاں نہیں گیا، لیکن میں پھر کراچی گیا. کراچی میں نیول ان کا جو تھا اس وقت کراچی میں تھا نا، ان کا ایئر بیس، کراچی کا ہیڈ کوارٹر جو تھا کراچی تھا، نیوی کا بیریئر. میں وہاں گیا، 2-3 دن کے بعد ٹھہرا، سارے واقعات کیے. یعنی اندازہ کیجئے کہ بھارت کی نیوی جو تھی پاکستان کے مقابلے میں 5 گنا بڑی تھی، اور اس کے پاس جو جہاز تھے وہ بالکل نئے جہاز تھے اور جدید اسلحے سے لیس تھے. اس کے مقابلے میں ہماری جو فورس تھی وہ کم تھی، اور اس کے پاس پرانے جہاز تھے. لیکن جب ان کو حکم ہوا کہ بھی عام میں دوارکا پر حملہ کرنا ہے، تو یہ ابھی دوارکا جو تھا یہ کراچی سے کوئی 200 میل کے فاصلے پر تھا. یعنی آپ کو کراچی سے 200 میل دشمن کے پانیوں میں سفر کرنا تھا، جو ایک بہت دشوار گزار بات ہے، بڑا خطرے والی بات ہے. لیکن ان ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے 6 جہاز تھے، وہ ہمارے جو اترے، جو دوارکا گئے، ان 6 جہازوں نے پھر جس طریقے سے، کیونکہ دوارکا میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں سے دشمن 2-3 بڑے کام کر رہا تھا. ایک تو یہ تھا کہ دوارکا میں ایک نصب تھا ریڈار. اس ریڈار کے ذریعے جوناگڑھ گڑھ کا جو ایئر بیس تھا اس کو ہدایات دی جاتی تھی کہ آپ کس طرح اور کب کراچی پر حملہ کریں. چنانچہ کراچی پر ہوائی حملے اتنے زیادہ ہو رہے تھے کہ اس کی جو حفاظت کا مسئلہ جو تھا وہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ریڈار کو ختم کرنا ضروری ہے، جس کی مدد سے یہ سارے حملے ہو رہے ہیں. دوسرا ریڈار، اس کا دوارکا میں یہ تیاری کی جا رہی تھی کہ کراچی کی ناکہ بندی کی جائے. یہ بندرگاہ جو ہے اس قابل نہ رہے کہ یہ جو ہے اس میں آنا جانا جو تھا وہ ہو سکے، اور یہ جہاز اس کی جب ناکہ بندی ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ پورا جو جنوب ہے وہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس دوارکا پر قبضہ کیا جائے، اور جو دشمن کی بحری فوج ہے اس کی جو مورال ہے اس کو اس طرح سے کمزور کر دیا جائے کہ اسے جرأت نہ ہو پانیوں میں، کھلے پانیوں میں آنے کی. الطاف صاحب، کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے شعراء، ہمارے ادیب، ہمارے جو فنکار تھے، گلوکار تھے، ان کا بڑا اہم رول تھا 65 کی جنگ میں، اور انہوں نے فوج کا مورال بلند کیا، عوام میں بڑا جوش و خروش تھا. آپ ان کے بارے میں نہیں، تو بالکل حقیقت ہے. جی. اور آپ تو چونکہ ریڈیو پاکستان میں تھے، اور ریڈیو پاکستان نے جتنا بڑا کردار ادا کیا، اور ہم تو شکیل صاحب کو میں نے لکھا ہے وہ اصل میں تو دشمن نمبر 3 جو تھا بھارت کا وہ شکیل تھا. شکیل جب خبریں پڑھتے تھے تو لگتے تھے جیسے ایسا تھا کہ دشمن کے اوپر گولے گر رہے ہیں، اس طرح سے پڑھتے. تو بات یہ صحیح بات ہے کہ شعراء نے، اور اس میں ہر نقطۂ نظر کے شعراء تھے،
انہوں نے اتنے جذبوں سے اور ترانے لکھے، نظمیں لکھی، پھر ان کو جس طرح گلوکاروں نے انہوں نے ترانے ہوئے، پھر نور جہاں دے، اور پھر اس طرح سے وہ سب لوگوں نے جس خوبصورتی سے انہیں پڑھا. اور لوگ کہتے تھے کہ جب ہم اس میں ہوتے تھے، ہمارے فوجی افسروں سے بات کرتے تھے کہ جب ہم اپنے اپنے جگہوں پر ہوتے تھے تو یہ جب نعرے سنتے تھے، لوگوں کی تقریریں سنتے تھے، تو ہم میں ایک جوش ابھرتا تھا اور ہمیں ایک عزم پیدا ہوتا تھا. اور ان ترانوں نے اور لوگوں کی گفتگو نے ہمارا حوصلہ بلند رکھا اور ہمیں اپنے ملک پر قربان ہونے کے لیے، یعنی